بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ یہ شان رمضان 2025 ہے، پاکستان میں آج پہلا روزہ ہے، شان افطار کا یہ پہلا نشریہ ہے الحمدللہ، اور کم و بیش روزانہ تقریباً اسی وقت ہم علماء کرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک مختصر لیکن جامع نشست ہوگی انشاءاللہ، اور جس میں آپ کے سوالات اور علماء کرام کے جوابات ہوں گے۔ ظاہر علماء کرام یہ مرکزی جو حصہ ہے اس پورے سیٹ کا، یہاں پر علماء کرام تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہم ان سے ظاہر سیکھتے ہیں۔ جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو مبارکباد، اور آپ کے توسط سے جتنے اہل اسلام اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں یا نہیں بھی دیکھ رہے، کسی ذریعے سے ان تک یہ خبر پہنچے کہ ان سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین۔ اور اس ماہ سے کما حقہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جناب قبلہ ڈاکٹر محمد رضا داودانی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت مبارکباد رمضان کے مہینے کی۔ ہدیہ تبریک، تہنیت، مبارکباد آپ کی خدمت میں، مفتی صاحب کی خدمت میں، تمام سیٹ پر موجود ساتھیوں کی خدمت میں، اور کیمرے کے توسط سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ایک ٹیلی فون نمبر ہے، آپ کی اسکرینز پر آئے گا بھی، اس پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے سوالات جو آپ چاہتے ہیں کہ علماء کرام سے پوچھیں، آڈیو نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، ہم اپریشیٹ کریں گے۔ اگر آپ ویڈیو کے ذریعے بھیج سکتے ہوں تو زیادہ مختصر اور جامع آپ بھیجیے گا تو ہم وہ سوالات شامل کر لیں گے، ورنہ پھر آپ کے کچھ سوالات ہم میں کر لیا کروں گا، اور ٹویٹر پہ بھی آپ سوالات بھیج سکتے ہیں، وسیم بادامی WASEEM تو ان ذرائع سے آپ سوالات بھیجیے اور ہم علماء کرام سے سوالات پوچھیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ مطلب یہ ایسا جب بھی یہ گھڑیاں آتی ہیں لگتا ہے ایک خواب جی رہے ہیں، دوبارہ رمضان آ رہا ہے، پھر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے۔ بظاہر بھی پورے سال کے ہر شب و روز سے الگ اس کے شب و روز ہوتے ہیں، سب کچھ ہی روٹین ہی تبدیل ہو جاتا ہے، الگ رونق ہوتی ہے، الگ ہی وائب ہوتی ہے۔ آپ ہمیں اگر دینی نقطۂ نظر سے، چونکہ ظاہر ہے بالکل اب ابتدائی گھڑیاں ہیں، بتا سکیں، پہلے آپ پھر آپ، کہ کس طرح یہ آج کا دن کل کے دن سے، جب پہلی رمضان نہیں تھی پاکستان میں، اس دن سے کیسے مختلف ہے آج کا دن فیض حاصل کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو اس کی اہمیت کے اعتبار سے پچھلا ماہ سے یہ افضل ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اور پھر آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت۔ اس کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بارگی قرآن پاک نازل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کا انتخاب فرمایا۔ ایک آپ کا انتخاب ہوتا ہے، ایک میرا ہوتا ہے، ایک زیرک، ایک سمجھدار کا ہوتا ہے، غبی کا ہوتا ہے۔ جو انتخاب میرا رب کا ہو، آپ سوچیں وہ کیسا ہوگا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان شان کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا کہ اللہ اس کا مطلب یہ ہوا۔ اور پھر ثواب کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اس ماہ میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ اگر گنواتے چلے جائیں تو پورا دن پوری رات نکل جائے، لیکن اس کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے، جس سے آپ ریفرنس معلوم کر سکتے ہیں کہ پچھلے ایام بھی اگر ہم ان کی قدر کریں تو وہ یقیناً ہمیں اللہ کی بارگاہ میں باقدر بنا سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں باقدر بنا دیتا ہے، پھر ہم اس کی قدر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مزید باقدر بنا کر اپنی بارگاہ میں ایک باکمال انسان کی حیثیت سے میدان معاشر میں بلائے گا، اور انشاءاللہ بڑے بڑے انعامات ملیں گے۔ اور بس اس میں ایک جملہ یوں ایڈ کروں گا، آپ نے فرمایا کہ ایک دم برکات آ جاتی ہیں، تو دو طرح کی برکات آتی ہیں، ایک پازیٹیو بھی ہوتی ہیں، اور بعض نیگیٹو ذہن والے نیگیٹو برکات حاصل کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثلا ذخیرہ اندوزی، جو مال سارا سال نہیں بکتا وہ گندا مال بیچتے ہیں، لوگوں کی مجبوریوں سے پھل فروٹ، میں کیلا تلاش کرتا رہا پچھلے پورے مہینے، مجھے اچھا کیلا نہیں ملا، پتہ چلا وہ سب ڈم کر کے رکھا ہوا ہے، رمضان میں کھال اتارنے کے لیے وہ کیلا شریف تشریف لائے گا۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ بھی مسلمانوں کا بڑا عجیب ہے۔ باہر کے ملکوں میں غیر مسلمین ہمارے ایونٹس کے اوپر، ہمارے ایونٹس پہ چلیں، کرسمس تو ان کا ہے نا، 50% آف، ہم 1000% جو ہے وہ ابو چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس کو بھی سمجھنے کے میں توفیق عطا فرمائے۔ واہ واہ، کیا کہنا ہے زیادہ یہی سوال چونکہ آپ پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ماہ مبارک رمضان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ، کہ یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تنہا نہیں آ رہا بلکہ برکتوں کو لے کر آ رہا ہے، رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے، مغفرتوں کو لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ایامہ افضل الایام، کہ دوسرے مہینے مل کر اس کے دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دوسرے مہینوں کی راتیں اس مہینے کی راتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، دوسرے مہینوں کے لمحات اس کے لمحات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اگر تم اس سے سانس بھی لیتے ہو تو تمہیں تسبیح کا ثواب ملے گا۔ ونومکم فیہ عبادہ، اگر تم اس میں سو بھی جاؤ تو تمہیں عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ عملکم فیہ مقبول، کہ تم عمل اس کے اندر کرو گے تو وہ خدا قبول کر ہی لے گا، اس کی ضمانت دی جاتی ہے۔ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس مہینے کے اندر جو دعائیں تم مانگو گے خدا انہیں قبول کرے گا، انہیں مستجاب کرے گا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر دو چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، فاسألوا اللہ بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، کہ اللہ سے سچی نیتوں کے ساتھ اور پاک دل کے ساتھ دو دعائیں تو ضرور مانگو۔ اچھا، اور وہ دو دعائیں یہ ہے کہ یوفقکم، کہ تو خدا تمہیں توفیق دے کہ تم اس مہینے کے اندر روزے رکھ سکو، تمہاری طرف سے نیت ہو، تمہارا یہ عمل ہو، اور پروردگار سے توفیق طلب کرو کہ تم اس مہینے کے اندر روزے رکھ سکو۔ اور دوسری چیز کہ دعا مانگو کہ خدا تمہیں اس مہینے کے اندر اپنی کتاب کی تلاوت کی توفیق دے۔ وہی جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، جب قرآن نازل ہوا تو یہ ربیع القرآن، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، تو پروردگار عالم کی اس کتاب کو اس موسم میں، اس فصل سیام میں جو کہ فصل نزول قرآن بھی ہے، اس میں پروردگار عالم کی اس کتاب کو انسان پڑھے اور اس پر غور و فکر کرے تو یقیناً اس کا فیض جو اس کو حاصل ہو سکتا ہے وہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اور دوسرے ایام کے مقابلے میں دو چند ہوگا۔ کیا بات، زبردست۔ مفتی صاحب اگر اسی بات کو آسان کر کے یہ بتا دیں جو میں سوال پوچھا ہوں کہ رمضان جب بھی آتا ہے تو قرآن زیادہ پڑھنے پر ایمفیسائز ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ ایک بحث جنم لیتی ہے کہ بھائی اس میں کیا زیادہ بہتر ہے۔ ایک خیال آتا ہے کہ جناب عربی پڑھیں، کیونکہ آپ قرآن پڑھنے کا مطلب تو یہ جب عربی پڑھ رہے ہیں تو ہی قرآن پڑھ رہے ہیں آپ، تو جو ہے وہ آپ کو اس کا ثواب ملٹی پلائی بائی اتنے سارا ہو جائے گا۔ ایک نقطہ نظر یہ آتا ہے کہ نہیں صاحب اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت معتبر ہے اللہ کا، لیکن آپ کو ترجمہ ہی نہیں پتہ تو پھر یہ تو نہیں کہوں گا کہ فائدہ کیا پھر، لیکن کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں تو بھئی کیا افضل ہے، تو اس کو ذرا سمجھائیے آسان الفاظ میں کہ جی دیکھیں، مقصود دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مقصود بھی نفسی ہی کہہ لیں ہمارا مقصود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہوتا ہے۔ نزول قرآن سے اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا تھا وہ دیکھیں۔ ہاں تو ابتدا میں فرمایا ہدی للمتقین، اس آیت میں جو میں نے عرض کی ہدی للناس، وہاں متقین کے ساتھ محدود فرمایا، جس کی طرف اشارہ ہے کہ اس سے کمحقوق فیض صاحب تقوی ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہدی للناس فرما دیا کہ تمام لوگوں کے لیے ذریعہ ہدایت ہے، تو اس میں وہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن توفیق متقین کو حاصل ہوگی۔ تو جب یہ مقصود پتہ چل گیا کہ ہدایت حاصل کرنی ہے، تو جب تک آپ کو لینگویج ہی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ وہ کبھی کبھی مزاح میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ہدایت دینے والا ہوں، اس پہ عمل کریں گے تو آپ کے تقیے کی نیچے سے روزانہ 10,000 ملیں گے۔ صحیح ہے، آپ کے ہم سب بتائیں، میں کہوں چیں 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 چوں چوں چاں چاں چیں، جاؤ عمل کرو اور مل جائے گا۔ تو ایک ہی کویشچن ہوگا کہ اس کا مطلب تو بتا دیں۔ کیا ہے، کیا کہا آپ نے بھی؟ ہاں، تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں لیکن مقصود الہی فراموش کیا ہوا ہے۔ جب تک آپ کو ترجمہ اور پھر اللہ تعالیٰ کا حقیقی مقصود کیا ہے وہ تفسیر سے پتہ چلتا ہے، اس پر آپ مطلع نہیں ہوں گے تو عمل کیسے کریں گے، اپنا احتساب کیسے کریں گے، ہر آیت کے اندر جو اللہ نے فیض رکھا ہے اس سے کم حقہ فیض یاب کیسے ہوں گے۔ ایک یہ چیز ہے۔ ایک ہمارا مقصود ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سے قرآن پاک سے قصد و ارادے اپنے متعلق کر لیے ہیں۔ جھگڑا ہو گیا تو جی ہاتھ رکھنا ہے اس کے اوپر، بچی رخصت ہوگی تو سر کے اس کے سائے میں، ویسے گھر میں رکھ لیں برکت ہوگی، یا وہ حصول ثواب، یا والد صاحب فوت ہو گئے تو قرآن خوانی رکھ لی، جس کو میں غلط نہیں کہوں گا، اور آپ نے بہت اچھی تمہید باندھ دی، اس کو غلط کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن حقیقتاً مقصود الہی یہ نہیں ہے۔ آپ بغیر سمجھے پڑھیں گے ثواب بھی ملے گا، باعث نزول رحمت بھی ہے، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنے غلام کو ایک لیٹر لکھے کہ اس میں 10 حکم ہیں، فوراً پورا کرو اور 1 مہینے بعد آ کے رپورٹ دو ورنہ سر قلم کر دیا جائے گا، اور وہ لیٹر نہیں پڑھتا، بس وہ چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، کہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے عطر چھڑک کے اوپر رکھ دیتا ہے، پورے ماہ یہ وہ تسلسل سے عمل کرتا ہے، اور 1 مہینے کے بعد جب بادشاہ پوچھتا ہے کہ تم نے عمل کیا،
وہ کہتا ہے میں نے تو پڑھا بھی نہیں، لیکن چوما ہے، آنکھوں سے لگایا ہے، سر پہ رکھے لائیے انعام، تو اس کو انعام ملے گا یا سزا؟ تو اس لیے مسلمان نے قرآن کو چھوڑ کر آج پوری دنیا میں جو ہماری ذلت ہو رہی ہے، اس کا بڑا سبب وہی ہے جو میرے آقا کی 2 حدیثوں میں ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک قرآن، دوسرا میری سنت۔ دوسرے مقام میں فرمایا ایک قرآن، دوسرا میری عطرت، میری آل۔ یہ چیزیں چھوڑ دی مسلمان نے، آج دیکھ لیں حال ہمارا کیا ہو رہا ہے۔ یہی بات آتی ہے، اور اسی میں یہ بھی کہ وہ خیال کہیں نہ کہیں ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو سب بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ثواب جو ہے نا وہ تو پھر ترجمے کے بارے میں تو نہیں کہا مولانا صاحب نے کہ اس کا ثواب ملٹیپلائی ہے 70 ہے 7، یہ تو آیت میں تو ذرا ثواب بھی تو ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس میں تو اب کسی اضافے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی وہ جو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ نقطے اور شوشے کی تبدیلی کے بغیر جو کچھ مفتی صاحب نے کہا، پہلی نشست میں اتنا بھرپور اتفاق۔ یہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو عربی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ دیکھیے اعجاز جس کو کہا گیا ہے، قرآن مجید کا جو ٹیکسٹ ہے وہ تو وہی ہے کہ جو نازل ہوا ہے نا۔ یہ تو بعد میں جو معاملات ہیں اس کے فہم کے حوالے سے کہ ظاہر ہے کہ ایک لینگویج کا ایک بیریئر آ گیا ہے، تو اس بیریئر کو عبور کرنے کے لیے ہم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ کسی صاحب علم سے مدد لے لیتے ہیں، کبھی اس کی تحریر سے مدد لے لیتے ہیں، کسی اور زبان کے اندر کوئی چیز تھی تو ہم اس کے ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ گوگل ٹرانسلیٹ سے ہم کیوں ہیلپ لیتے ہیں؟ اسی لیے لے رہے ہوتے ہیں نا کہ تاکہ ہمارے لیے فہم۔ لیکن یہ کہ نیوٹن کا بھی جو لا ہے، فرسٹ لا، سیکنڈ لا، تھرڈ لا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئنسٹائن کا اسٹیٹمنٹ ہے، آپ دوسری زبانوں کے اندر سمجھائیں گے، مگر جس زبان میں اس نے اس کو تحریر کیا ہے اس زبان میں اس کے الفاظ کی تو اپنی اہمیت ہوگی۔ تو جب بندے نے اگر کسی چیز کو کسی خاص زبان کے اندر ڈرائیو کیا ہے اور اس کے اندر پریزنٹ کیا ہے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ تو جو خالق کا انتخاب ہے الفاظ کا، اس سے بہتر تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح بات ہے کہ ترجمے کے ذریعے سے، تشریح کے ذریعے سے، کسی صاحب علم کے بیان اور نیریٹو کے ذریعے سے ہمیں تفہیم میں تسہیل ہوتی ہے، سہولت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو اصل ہے اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے اور اس کا بھی کوئی انکار نہیں کرے گا، جیسے کہ تمہید میں آپ نے ارشاد فرمایا اور بیان کے اندر تفصیل میں مفتی صاحب نے ارشاد۔ اور جب وہ کہہ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک بات آپ بھی کرتے ہیں، غالباً آپ لوگوں نے شاید کسی کا کیا وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، وہ کچھ میں کیا لفظ استعمال کروں، آپ لوگوں کی موجودگی میں نہیں کرتا کہ وہ بڑے کوئی ارسطو کہ یار میں ابھی دیکھو نا اب اس کی تفسیر پڑھوں یا اس کی پڑھوں، یہ کچھ اور کہتے ہیں میرے کو، تو میرا خیال ہے آپ لوگوں نے شاید کہا تھا کہ بھائی جان آپ کو جس کی سمجھ میں آ رہی ہے نا اس کی پڑھ لو یار، دس کین ناٹ بی اے ریزن کہ یار اب دیکھو نا میں، تو آپ فرمائیے تائید کرتے ہیں۔ ظن رکھیں کہ کوئی بھی جان بوجھ کر کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا، مسلیڈ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ جس مسلک کے پیروکار ہیں ان کے علماء نے قرآن کے اوپر کام کیا ہے، آپ انہی کی تفسیر کے اوپر کم سے کم یہ شروع تو کریں نا۔ اگر پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تو اب اس کے اندر عاجزی کے ذریعے جگہ کسی نے انکساری کا لفظ لکھ دیا ہوگا، کسی نے ڈاؤن ٹو ارتھ لکھ دیا ہوگا۔ یہاں تک جو معاملات ہیں اخلاقی نصیحتوں میں کیا پرابلم ہے؟ اگر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، تو اتنا پیغام تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ خالق کے نظر میں نماز کا قیام خدا کی نظر میں پسندیدہ ہے، غیب پر ایمان کی ایک اہمیت ہے، آخرت پر یقین کو خدا پسند کرتا ہے۔ یہ وہ بنیادی جو اس کا کرکس ہے وہ تو لے لیں۔ صحیح ہے، واہ آپ بس ہی جی ہاں، اس میں زیادہ گہرائی میں جائے بغیر میں صرف اتنا ایک بات ضرور عرض کروں گا جی کہ جس کی بھی تفسیر پڑھیں وہ صاحب علم اور صاحب تقویٰ تو ہو کم از کم۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی شخص جس نے نہ کسی اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ اس نے دراز کیا ہو، نہ وہ بیٹھا ہے، نہ اکتساب کیا ہے، اور کوئی بھی آ کے سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑی آپ کی تحقیق سے فیض لیا، تھوڑا سا وہاں سے لیا اور اس کو اپنا بنا کر پیش کر کے سب بچوں کا بیڑا غرق کرتے رہے اور برین واشنگ کرے، تو پھر ایسے کی تو ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسے تفسیر بالرائے ہو گئی نا، وہ تو تفسیر بالرائے ہو گئی، جی ہاں، اپنی رائے سے جس کی تائید نہیں کی جاتی۔ میں نے کہا یہ وضاحت میں اس لیے عرض کر دوں کہ ہر ایک اس لحاظ سے کہ واقعی کوئی صاحب علم حضرات ہوں ان کی پڑھیں، ایسا نہیں کہ کسی کی بھی اٹھا کر آپ نے یا کسی کی رائے، جیسے حضرت فرمایا کہ تفسیر بالرائے کر لی، تو اس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ بالکل صحیح، تو مستند علماء، ٹھیک، یہ مفتی صاحب نے خوب کہا کہ زیادہ تفصیل میں جائے بغیر آپ نے خوب کہا اس میں۔ بہت شکریہ۔ ابتدائی نوعیت کی آج یہ نشست تھی انشاءاللہ، اور کل سے آپ کے بھی سوالات میں شامل کریں گے۔ واٹس ایپ نمبر پہ آپ نے سوالات اب بھیجیے، ابھی بہت سارے سوالات آئے ہوئے لیکن آج وقت نہیں ملا انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد ہمارا ایک جو اور تسلسل ہے افطار کے سیگمنٹ میں قرآن اور سائنس، اس کے ساتھ ہم کچھ نیا اس میں زاویہ اس سال انشاءاللہ اس سے حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں